کریں گے ٹیکسلا کا، جہاں پر اس وقت چودھری نثار پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ نئے حلقہ بندیوں کے تحت میرا جو سارا آبائی حلقہ ہے وہ اب یکجا ہو گیا، حلقہ NA59، اور کہنے کو میرا ٹیکسلا وا سے کوئی رشتہ سیاسی نہیں رہا، مگر جہاں 33 سال کا رشتہ ہو، میں سمجھتا ہوں بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ تو میں مشاورت کرنے آیا تھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ بندہ سیٹ تو ایک ہی رکھ سکتا ہے۔ جب 2008 میں دونوں سیٹوں پہ میں کامیاب ہوا تو میں نے ٹیکسلا وا کی سیٹ رکھی، دوسری سیٹ میں نے پارٹی کو دے دی۔ تو اس سلسلے میں مشاورت تھی، اور دوسرا میں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ مشاورت میں جاری رکھوں گا، انشاءاللہ مئی تک مشاورت بھی کرتا رہوں گا اور حالات کا جائزہ بھی لیتا رہوں گا۔ مئی میں یہ فیصلہ کروں گا کہ میں نے ایک حلقے سے الیکشن لڑنا ہے یا دونوں حلقوں سے الیکشن۔ ایک حلقے سے تو میں لڑنا ہی لڑنا ہے انشاءاللہ تعالی، جس کو آپ حلقہ 59 کہتے ہیں، اور اس حلقے میں لڑنا ہے یا نہیں لڑنا یہ میں اگلے اس بنیادی مقصد کے لیے میں آیا تھا۔ اب the field is open۔ ایک یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے کل سے ایک بحث چل رہی ہے۔ آپ نے ایک بیان دیا نوید قمر کے روشنی میں، آپ نے کہا کہ وہ ECL میں نام نہیں ڈالے۔ کل بہت تعریف کی گئی اس فیصلے کی وزیر داخلہ کی جانب سے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہم کیبنٹ کو دے رہے ہیں۔ ایک فیصلے پہ بڑی اچھی ہوتی ہے اور دوسرے فیصلوں کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر لے دے ہو رہی ہے پوری پارٹی آپ کی جانب سے۔ یہ کیا سر ہے؟ یہ دورہ میاد نہیں آپ کے وزیر داخلہ کی جانب سے ایک اسی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کو اور آپ کی قائم کردہ جو کمیٹی تھی اسپیشل اس کو مانا نہیں جا رہا، اور یہاں پہ سپریم کورٹ کا مانا جا رہا ہے، باقی جگہ پہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ آپ کے دور میں کیا آپ بھی اپنے فیصلے کابینہ کے ذریعے کرواتے تھے اس دور میں، اور پھر کل کچھ صحافیوں کو بلا کے میڈیا کو بلا کر احسن اقبال نے وزیر داخلہ نے یہ کہا کہ بہت زیادہ پابندیاں لگی ہوئی تھی، ڈپلومیٹس کے ویزے نہیں لگ رہے تھے، کیا آپ نے اتنا زیادہ کام خراب کیا ہوتا کہ تنقید کا نشانہ بنایا جا؟ 600 کیس انہوں نے بتایا پینڈنگ۔ جی بٹی صاحب میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 600 سے زائد جو کیسز تھے ECL میں ڈالنے کے حوالے سے وہ پینڈنگ پڑے ہوئے تھے، اور اب میں نے آ کے اس کو سارا دیکھا آ کے، تو میں نے وہ کیبنٹ کو بھیجا، تو وچ از دی رائٹ فورم جو آپ نے کنسٹیٹیوٹ کیا تھا، جو کمیٹی آپ نے بنائی تھی، اور آپ نے خود ہی کل فرمایا کہ اختیار جو تھا وہ محدود تھا پہلے، اب اس کو آپ نے ایلیبوریٹ کیا اور ایک اچھے انداز میں چلانے کی کوشش کی۔ ابھی صداقت صاحب جی اسی میں بھی تھوڑا سا ضم کروں گا کہ کل آپ نے جو بیان دیا وہاں پہ اس کو نشر کیا گیا، جو وہ سر توڑ موڑ کے کیا گیا، اس کی آپ وضاحت فرمائیں گے کہ آپ نے جو کہا وہی نشر کیا گیا یا اس کے برعکس جو ہے وہ نشر کیا گیا ہے؟ پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں۔ جب میں نے بطور وزیر داخلہ حالات سنبھالے، اقتدار یا باغ ڈور سنبھالی، تو ویزاز کے حوالے سے شدید معاملات تھے۔ آپ سب جانتے ہیں، آپ میں سے اکثر مجھے کور کرتے رہے ہیں بطور وزیر داخلہ، کوئی ملک وہ اجازت نہیں دے سکتا جو گزشتہ سالوں میں پاکستان کی حکومت اجازت دے رہی تھی غیر ملکیوں کو ویزے کے حوالے سے۔ اور میں پورے وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے جو قدم اٹھایا پاکستان کے ویزاز رجیم کو سخت کرنے میں، وہ ہمارے مفاد کے مطابق تھا۔ اگر اس کے منافی کسی کو ایک ذرا برابر بھی کسی کے پاس ثبوت ہے تو وہ سامنے لائے، آئی ایم اکاؤنٹیبل۔ میں نے ایک تو یہ فیصلہ کیا کہ کسی ملک کو ویزا دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ بائیلیٹرل ہونا چاہیے۔ جس طور طریقے سے ایک اور ملک ہمیں ویزا دیتا ہے، ہم بھی اسے اسی طریقے سے ویزا دیں گے۔ یہ نہیں کہ وہ ہمارے ڈپلومیٹس اور سرکاری افسران کو بھی ویزا مشکل سے دے اور ہم ان کے آگے بچھے جا رہے ہوں اور ان کے ملازمین کو بھی آنکھیں بند کر کے ٹھپے لگاتے جائیں۔ دوسرا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنی فیس وہ ہمارے ویزاز کو چارج کرتے ہیں، اتنی فیس ہم ان کو چارج کریں۔
یہ دونوں تبدیلیاں آئیں اور میں ایک ایک قدم جو میں نے اٹھایا اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں. یہاں ایسے ایسے لوگ پاکستان ویزا لے کے آئے جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ایک بہت بڑا جن پہ کوشچن مارک تھا. اسلام آباد باقی علاقوں میں چھوڑیں, اسلام آباد میں ایسے لوگ رہائش پذیر تھے جن کا حکومت پاکستان کو علم نہیں تھا کہ یہ کس کام کے لیے اسلام آباد میں ٹھہرے ہیں. وہ جن گھروں میں تھے اس میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی. ہماری یاد کیوں اتنی کمزور ہے کہ 400 گھروں کے دروازے میں نے کھلوائے اور آخری وقت تک مجھے کہا گیا کہ یہ تو ڈپلومیٹک کرائسس ہو جائے گی. میرا ایک ہی جواب تھا کہ مجھے ایک ملک دنیا کا بتائیں جہاں ڈپلومیٹس رہتے ہیں اور اس ملک کے حکومت کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہاں ڈپلومیٹس ہیں یا نان ڈپلومیٹس ہیں. 6 بجے میں نے کہا تھا ان کے تمام گیٹ سیل کر دیں. اسے آدھا گھنٹے بعد 10 سال سے بند گیٹ کھلنا ہونے شروع ہو گئے. یا انہوں نے گھروں کو چھوڑ دیا یا انہوں نے بتا دیا کہ ہم ڈپلومیٹ نہیں ہیں یا ڈپلومیٹ ہیں. میرے بھائیو, یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں عجیب عجیب خبریں بنتی ہیں, حقیقت ذرا کم سامنے آتی ہے اور یاد تو ہماری اتنی کہ ہم کل کی خبر بھول جاتے ہیں. تو میں نے ویزا رجیم سخت کی اور اس سے بھی زیادہ سخت ہونی چاہیے. اور اگر کوئی مجھے جو اقدامات بطور وزیر داخلہ میں نے اٹھائے کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پبلک فورم موجود ہے یا کوئی عدالت موجود ہے. جہاں تک دوسرے ایشو کا تعلق ہے, دیکھیں اسمبلی میں کسی اور ماحول میں بات ہوئی. اسمبلی میں اپوزیشن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کوئی پالیسی نہیں ہے ای سی ایل کی. یہ کہا گیا کہ یہ تو غیر جمہوری دور میں یہ آرڈیننس آیا تھا ای سی ایل کا, یہ بالکل سلیکٹو پالیسی ہے. اس کے جواب میں جو ہمارے پارلیمنٹری سیکرٹری تھے انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں, ہماری پالیسی میرٹ کی پالیسی ہے. جب انہوں نے میرٹ کی پالیسی کہا تو وہاں تمام اپوزیشن اونچے اونچے ہنسنے لگ پڑی اور ان سے بہت سارے اور سوالات کیے. میں بنیادی طور پر پارلیمنٹری سیکرٹری کی حمایت میں اٹھا اور ایک دفعہ پھر میری تقریر جو میں نے اسمبلی میں کی وہ ذرا پھر دیکھیں. میں نہیں کہتا کہ کسی نے مس رپورٹنگ کی ہے یا کسی نے اس کو غلط رنگ دیا ہے. میں نے وہاں ایک یہ کہا کہ پالیسی ہے. 2013 سے پہلے پالیسی نہیں تھی, 2013 میں ہم پالیسی لے کے آئے. اس سے پہلے کہیں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا تھا جس کی سفارش منسٹری آف انٹیریئر کے پاس ہوتی تھی, خود دوسرے کو ای سی ایل پہ ڈالوا دیتا. اختیار سیکرٹری اور منسٹر کے پاس تھا. میں نے بطور وزیر داخلہ آ کے اس کو ڈی ریگولیٹ کیا, اس کو ایک قانونی اس کو شکل دی. اختیار وزیر سے سیکرٹری سے لے کر ایک کمیٹی کے ذمہ کیا, ہیڈڈ بائی این ایڈیشنل سیکرٹری. اس کو مکمل طور پہ پاور دی. انہیں کہا کہ چند اداروں کی طرف, حکومتی اداروں کی طرف سے جو ریکمنڈیشنز آئیں ہمیں ای سی ایل پہ بائی اینڈ لارج ڈال دینا چاہیے. اعلی عدالتوں, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, نیب, ایف آئی اے, ہائی لیول سیکیورٹی ایجنسیز, انٹیلیجنس ایجنسیز, وہ ٹیررزم کے حوالے سے, جنرل ہیڈ کوارٹرز, کیونکہ بہت سارے فوج سے, ایئر فورس سے, نیوی سے بھاگتے ہیں یا نوکری کرتے کرتے باہر جاتے ہیں بغیر اجازت کے, باہر نوکری کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو, حساس اداروں میں کام کرنے والوں کو باہر جا کے نوکری کی اجازت نہیں ہے جب تک وہ پیرنٹ ادارے سے پرمیشن نہ مانگے. تو ایسے لوگوں, ایسے جو بھی ریکمنڈیشنز آئیں آپ ای سی ایل پہ ڈالیں. فیڈرل گورنمنٹ, ایف پی آر, بینکنگ کوڈز, یہ ایک مجموعی طور پہ. مگر اگر آپ اتفاق نہیں کرتے کسی تو ریڈیوس اٹ ٹو رائٹنگ اینڈ شیئر اٹ ود دا ڈپارٹمنٹ کنسرنڈ. میں نے یہ ساری چیزیں کل بتائیں اور میں نے کہا کہ پالیسی ہے
اور یہ طریقہ کار ہے. اور ہر کیس میں جہاں منسٹری اتفاق یا یہ کمیٹی اتفاق نہیں کرتی, اس کے ریزنز ان رائٹنگ موجود ہوتے ہیں منسٹری میں. جہاں کمیٹی کے پاس یہ کیس نہیں آیا, یہ کمیٹی نے فیصلہ نہیں کیا, اس کا ذمہ دار, اس فیصلے کا ذمہ دار کوئی اور ہوتا ہے, یہ میں نے کہا. اور کون ہوتا ہے, یا سیکرٹری یا منسٹر. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کون ذمہ دار ہے, تو یا کمیٹی ذمہ دار ہے یا سیکرٹری یا منسٹر. جو کمیٹی ہے اس کا تو ریٹن آرڈرز ہونے چاہیے, اگر نہیں ہے تو پارلیمنٹ پوچھ گچھ کرے. میں نے نہ میاں نواز شریف کے کیس کی بات کی, نہ میں نے دوسرے کیس کی بات کی. ہاں میں نے یہ ضرور کہا کہ جو آپ ڈائیکاٹمی کی بات کر رہے ہیں وہ تو کلیئر ہونا چاہیے اس کمیٹی کی رپورٹ پہ. اس کے بعد پارلیمنٹری سیکرٹری میرا شکریہ ادا کرنے آئے کہ آپ نے مجھے ہیلپ کیا. تو میں نے اسے کہا آپ پوچھ لیں. میں نے اسے کہا کہ آپ جو کمیٹی کی رپورٹ ہے, اور وہ بھی پبلک رپورٹ ہے, سیکرٹ رپورٹ تو نہیں ہوتی, اگر ایک کمیٹی اگری نہ کرے نیب سے یا ایف آئی اے سے یا کسی اور محکمے سے, تو اٹ ریڈیوسز اٹس ویوز ان رائٹنگ اینڈ اٹ شیئرز اٹ ود دیٹ ڈپارٹمنٹ. میں نے کہا کہ اس سے وہ رپورٹ لیں اور شیئر کر دیں پارلیمنٹ کو, پبلک ہے رپورٹ ہے, کہ یہ وجوہات ہیں, آپ کو اپنے سر پہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کمیٹی کے نہیں تو پھر یا سیکرٹری نے یا منسٹر نے کیا ہوگا, وہ آ کے ایکسپلین کر دے. بات تو یہ ہے. سو آئی ٹرائی ٹو ہیلپ دا پارلیمنٹری سیکرٹری. اس کا جو ایک امپیکٹ دیا گیا ہے وہ مناسب سیکشنز آف دا پریس, سارے پریس نے ٹھیک رپورٹ کیا ہے. سیکشنز آف دا پریس میری صحیح تقریر کا جو مطلب ہے وہ سمجھ نہیں سکے. اچھا سر, اگر ایک جان کے مان ہو, ایک چیز آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ جو صدر کا انتخاب ہوا پارٹی کا, یا دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں, اس میں آپ نظر نہیں آ رہے پارٹی کے اندر. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کیوں نہیں جا پا رہے, آپ نون لیگ میں ہیں یا نہیں, اگر ایک کلیئر لیگ چیز پتہ لگ جائے, کیونکہ کئی کیا سرائیاں ہیں, اور اگر ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر اگر آپ پارٹی سربراہ ہوں تو اگر آپ کے بلانے پہ یا ایک آپ کا اہم ترین لیڈر اس طرح آپ ہے وہ نہ جائے, مجھے نہیں لگتا کہ پارٹی کے اندر ایک پارٹی دیا جاتا ہے کہ آپ کو انویٹیشن نہیں آیا, یہ بھی کلیئر کر دیں کہ آپ کو بلایا جاتا ہے, آپ خود نہیں جاتے, یہ بھی کلیئر. باری 11 طرح کا کنونشن ہوا تھا, جب بھی راولپنڈی میں کوئی اہم ایونٹ ہوا اس میں ہمیشہ آپ گئے بھی ہیں, لیکن اس دفعہ آپ کی پکچر نہیں لگی. کیا کسی بڑے نے کہا گیا یا لوکل کسی انتظامیہ نے آپ کی پکچر نہیں وہاں پر بھیجا کی؟ آئندہ جو عام انتخابات, میں پہلے یہ جواب دوں. دیکھیں پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ میں پارٹی کے اندر ڈسکس کرتا ہوں. اس میں کسی کو کیا شک ہے کہ میں مسلم لیگ نون میں ہوں؟ اس میں کسی کو کیا شک ہے؟ کسی میٹنگ میں گیا ہوں یا نہیں گیا ہوں؟ ایک میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف نہیں, تھوڑی سی وضاحت کروں گا. میں لوکل کنونشن میں کبھی نہیں گیا. مجھے ایک کنونشن بتا دیں جہاں میں گیا ہوں. میاں نواز شریف کا الیکشن ہوا بطور صدر, میں وہاں موجود تھا. اسمبلی میں ان کے الیکشن کا ووٹ آیا, میں موجود تھا. کس جگہ میں گیا, کس جگہ میں نہیں گیا, یہ کچھ پارٹی کے معاملات ہیں. مجھے کہاں بلایا گیا, کہاں نہیں بلایا گیا, میرا موقف کیا ہے, میرے پارٹی کی پالیسیز کے بارے تحفظات کیا ہے, وہ میں ادھر تو بات نہیں کروں گا, وہ پارٹی کے اندر کروں گا. اور ان میں سے جو چیزیں میں نے پبلک کرنی ہیں وہ کروں گا. بہرحال اب ان ساری چیزوں کے لیے آپ اس حد تک مطمئن ہو کہ ساری چیز کی وضاحت کا وقت بہت قریب آ چکا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بہت بات ہو رہی ہے, مطلب ہے کہ لوگوں کے اندر کنفیوژن ہے. آئندہ جو عام انتخابات میں آپ کا پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کلیدی رول ہوگا, یا آپ ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے اپنے الیکشن کنٹیسٹ کریں, اس کو کلیئر کر دیں. مئی تک انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا. جی بھٹی صاحب, اس وقت جو سچویشن ہے اس کے اندر آپ کے, جیسے آپ نے شروع میں ہی کہا کہ ایک طرف آپ کے دوست ہیں اور دوسری طرف پارٹی کے رہنما ہے جو کہ آپ کی پارٹی کے صدر بھی ہیں, یعنی میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں, شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں. اگر جس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اور جس طرح سے آپ کے متعلق ایک امپریشن بن رہا ہے کہ آپ پارٹی کے اجلاسوں میں, بے شک آپ کا پارٹی ڈیسیژن ہے, لیکن آپ ایک ایسے لیڈر ہیں جن کو لوگ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں, اور آپ کی اپنی سیاست 30 سے 40% پر مشتمل ہے.
آپ کوئی عام آدمی نہیں ہے جن کے متعلق کوئی بات نہ کرے, یا آپ صرف وہ پارٹی میں بات کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا. آپ کو جب میڈیا پہ بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو آپ کو یہ بات میرے خیال میں کرنی چاہیے ایز اے لیڈر, کہ ایگزیکٹلی آپ اپنے دوست کے ساتھ ہیں یا اپنے پارٹی صدر کے ساتھ. بھٹی صاحب, ایک تو مجھ میں کوئی ابہام نہیں ہے, میں ایک عام آدمی ہوں, ہم سب عام آدمی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور ہمیں عام آدمی رہنا چاہیے. یہ پاکستان کے عوام کی مہربانی ہے کہ ہمیں مختلف سیٹوں میں بٹھا دیتے ہیں, آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ہمارے بیانات کی تشہیر کر دیتے ہیں. مگر جیسے میں نے گزارش کی کہ میں مسلم لیگ نون میں ہوں, جو معاملات پچھلے چند مہینوں سے چل رہے ہیں, میں نے ہر چیز کو بڑی خاموشی سے ہینڈل کیا ہے. اس سے زیادہ اور خاموشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے کابینہ میں آنے سے معذرت کر لی, میں اپنے حلقے تک محدود ہو گیا, اور میں نے کوشش یہی کی کہ اگر کسی کو میری رائے سے اختلاف ہے تو میں بچ کے ایک کونے میں بیٹھا رہوں. مگر جیسے میں نے ابھی کہا کہ بہت ساری چیزوں کا وضاحت کا وقت آ گیا ہے, اور انشاءاللہ میں آپ اس پہ زیادہ بے صبرے نہ ہوں, میں بہت ساری چیزوں کی وضاحت سر مسلم لیگ آج کے ساتھ سارے سمجھتے ہیں اپنی وہ جو سوچ ہے آپ کی, ایک عنصر جو ہے وہ تو سامنے آنا چاہیے. بہت جلد آئے گا جی. تلاش کیا جا رہا ہے, کیا یہ وجہ ہے اس حلقے سے آپ کا آئندہ انتخاب نہ لڑنا؟ اور دوسری بات یہ سمجھ نہیں آئی مجھے, اس حلقے میں آپ کا متبادل تلاش کیا جا رہا ہے کسی اور کو لانے کے لیے, میڈیا میں بھی خبر بھی چل رہی ہے, کیا یہ وجہ ہے اس حلقے کو چھوڑنا آپ کا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب کا بیانیہ اور آپ کا بیانیہ جو ہے وہ ایک ہے یا نہیں ہے؟ یار ایک کرے نا خدا, نہیں اس طرح نہیں. سر ایک سروے بھی کروایا گیا ابھی حلقے میں. جی مہربانی, نہیں ہو گیا نا, ہو گیا یار, ہو گیا. اس حلقے میں آپ کو متبادل تلاش جو لوگ کر رہے ہیں, میں انشاءاللہ کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہتا, ان کی تو ضمانت ضبط ہوگی, نمبر 1. نمبر 2, جن لوگوں نے سروے اس حلقے کا کرایا وہ صرف ٹیکس لوا کا کرایا, اس کے ذرا اعداد و شمار آپ دیکھ لیں. یہ فیصلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور اس ملک کے عوام, میرا اس حلقے سے 33 سال سے تعلق ہے. یہاں مسلم لیگ کی ایک اینٹ میں نے رکھی ہے. جب میں اس علاقے کی سیاست میں آیا تو مسلم لیگ کے امیدوار کی یہاں ضمانت ضبط ہوتی تھی, بلکہ اس سے بھی بہت کم. میں 70 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں, جو آخری الیکشن ہوا اس کے بعد 85 کا ہوا. میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں کسی وجہ سے نہیں, صرف اس وجہ سے کہ میرا جو آبائی حلقہ ہے وہ علیحدہ ہو گیا ہے اور ایک مربوط حلقہ بن گیا, میں اس لیے حلقے میں آیا ہوں. جی یار, آپ مجھے پروو کرتے ہیں اور آپ گڈ لکنگ جرنلسٹ ہیں تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. نوجوان بھی ہے ماشاءاللہ, ویسے میں اس کو ڈیفلیکٹ کر دیتا. میں وہ بات دہراتا ہوں جو میں نے آخری میٹنگ میں دہرائی تھی, نہیں سینٹرل ایگزیکٹو کی. پہلے مجھے یہ بتایا جائے کہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ کیا ہے, پہلے مجھے یہ بتایا جائے, اگلا پھر سوال اس کے بعد میں کروں گا. 1 منٹ یار, میرا موقف یہ ہے, میرا موقف ہے, میرا بیانی نہیں ہے, میرا موقف یہ ہے, اور یہ میں میاں نواز شریف کے سامنے بار بار رکھا کہ ہمیں عدلیہ سے لڑائی نہیں لڑنی چاہیے. یہ بیانیہ نہیں ہے, یہ میرا موقف ہے, میرا مشورہ ہے. میرا مشورہ ہے ہمیں پاکستان کی افواج سے یا ان کی ہائرارکی سے لڑائی نہیں لڑنی چاہیے. میرا موقف یہ ہے کہ اگر
اس فیصلے کے حوالے سے ہمیں کوئی ریلیف ملنی ہے تو وہ اسی سپریم کورٹ سے ملے گی. میرا موقف یہ ہے کہ ہم مقابلہ سیاسی قوتوں کا کریں, اپنا منہ اس طرف کریں جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں, اداروں سے لڑائی نہ لڑیں. میرا کوئی کیس سپریم کورٹ میں نہیں ہے, میں نے پاکستان کی افواج سے کوئی تغمہ نہیں لینا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں میاں نواز شریف کی بھلائی ہے, اس میں مسلم لیگ نون کی بھلائی ہے, اس میں سیاسی عمل کی بھلائی ہے. یہ میرا بیانیہ نہیں ہے, یہ میرا موقف ہے, اور یہ موقف میں نے پچھلی کابینہ میں اور اس کے بعد سینٹرل ایگزیکٹو میں اس کا اظہار کیا تھا. آج بار بار یہ بیانیہ کی بات ہوتی ہے, آج میں نے اس کی وضاحت کر دی. یہ بیانیہ نہیں ہے, میرا موقف ہے. مگر کیا ہماری جمہوری پارٹی نہیں ہے؟ کیا اگر یہ موقف میں نے پارٹی کے اندر کہا تو یہ میں نے کوئی پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی؟ ہلکا بندیوں کے حوالے سے بس ہو گیا. آپ نے جو بات کی پارٹی کے اندر کی, لیکن اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کے جلسوں میں انہوں نے کہا میں باغی ہوں, میں بغاوت کی طرف جا رہا ہوں, اور اب شہباز شریف جو ہے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کی کمان جو ہے وہ سنبھال لی ہے. یہ جو جلسوں میں بغاوت کے اعلانات ہو رہے ہیں اور جو شہباز شریف نے اب قیادت سنبھالی ہے, بطور سینئر ترین پارٹی پرسن آپ کیا سمجھتے ہیں شہباز شریف کے لیے آئندہ کیا چیلنجز ہوں گے, اور خاص طور پہ آپ کی پارٹی کے لیے کیا چیلنجز؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ سیاست کوئی باکسنگ میچ نہیں ہے, نہ ریسلنگ میچ ہے, کوئی پہلوانی کا مقابلہ نہیں ہے. سیاست وہ فن ہے راستہ نکالنے کا, اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہ کرتے ہوئے راستہ نکالنے کا. اس لیے میں بس دعا گو ہوں کہ مسلم لیگ این بطور پارٹی, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن رہا, کوئی گروپ بندی نہیں ہے, اس پہ بھی قائم ہوں. ہم کوئی راستہ نکالیں جو سب کے لیے بہتر ہو. قاسم صاحب, چوئی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی دلی خواہش پوری ہوگی, شہباز شریف پارٹی کے صدر بن گئے, ان سے ملاقات آپ کب کرنے جا رہے ہیں, کوئی گلی شکوے ان سے کریں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ جب وزیر داخلہ تھے تو پرویز مشرف ملک سے بھاگ گئے تھے, تو اس میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ پرویز مشرف سیکورٹی بھی مانگ رہے ہیں. بالکل نہیں بھاگے تھے. جہاں تک شہباز صاحب کا تعلق ہے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے, کل بھی ہوئی تھی. سو یہ کوئی خبر تو نہیں ہے, بات بھی ہوتی رہتی ہے, خبر بھی ہوتی رہتی ہے, اپنا ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے. جہاں تک پرویز مشرف کا تعلق ہے, یہاں جو نہیں ہوتا اس کی تشہیر تو ہو جاتی ہے, ڈونگرے بجائے جاتے ہیں. یار ایک منٹ سن تو لینا. جنرل پرویز مشرف 2.5 سال ECL پہ رہے, اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا. 3 سال ہماری نئی پالیسی, جو پالیسی اس وقت ہے, 3 سال کے اندر اگر کسی کا کیس کا فیصلہ نہ ہو تو وہ ایلیجبل ہو جاتا ہے فار ریموو فرام ECL. ان کا جو ٹرائل کورٹ تھا, انہوں نے ECL پہ ان کو ECL کی جو بار ہے اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے ٹرائل کورٹ نے, اور وہ ہائی کورٹ کے ججوں پر مشتمل تھا. نارملی جب اعلیٰ عدالتوں کی اس قسم کی ریکمنڈیشن آتی ہے ہم مان جاتے ہیں, ہم نے نہیں مانی, ہم اس کے اپیل میں چلے گئے ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ نے حکومت کے خلاف فیصلہ دیا, وہ فیصلہ پڑھے کوئی ہم پہ تنقید کرنے والے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ECL کا جو ان کا اسپیشل ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا ہم اسے مینٹین رکھتے ہیں. حکومت کو کوئی حق نہیں ہے ECL پہ رکھنے کا جنرل پرویز مشرف کو, اور ہم 15 دن دیتے ہیں. اگر 15 دن کے اندر آپ نے اس فیصلے کے خلاف اپیل نہ کی پرویز سپریم کورٹ میں تو وہ جانے کی ان کو اجازت ہوگی. ہم نے 15 دن کے اندر اپیل کر دی سپریم کورٹ. اب خدا کا خوف کریں ہمارے مخالفین, سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھیں. سپریم کورٹ نے ہماری اپیل مسترد کر دی, ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال رکھا.
साथ एक सेंटेंस आ गया कि ट्रायल कोर्ट और हुकूमत जनरल परवेज मुशर्रफ के जो मूवमेंट्स है वो रेगुलेट कर सकती है। तो भाई ये तो कानून है, तो स्पेशल ट्रायल कोर्ट तो पहले ही इजाजत दे चुकी है। एक केस के हवाले, मैं खुदा ना खास अगर आपको कहूं कि मैंने ईसीएल पे डालना है तो मैं नहीं डाल सकता, कोई भी नहीं डाल सकता, वज़ीर आज़म मुल्क का नहीं डाल सकता, बिकॉज दैट डिसीजन इज जस्टिसेबल। तो जो कोर्ट ट्राई कर रहा था उन्होंने इजाजत दे दी, हाई कोर्ट ने दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, तो फिर